أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، تعالی شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالامال فرمایا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی اور اس نعمت کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے. اس دور میں ہم مسلمان اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ مسلمان تو اس ناطے سے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ماں باپ نے اسلامی نام رکھ دیا، چاہا نہ چاہا مکتب میں بھیج دیا. توجہ یا بے توجہی کے ساتھ کچھ پڑھ لیا. بس اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دین کو صرف جان لینا، دین کو صرف پڑھ لینا میرے بھائی ایک مسلمان کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے اتنا کافی نہیں. مسلمان تو وہ ہے جو اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا فکر، اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کرنے والی ہو اور اس کو اپنانے والی ہو. آج ہم مسلمان دیکھتے ہیں شعور سے لے کر موت تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک، خوشی سے لے کر غمی تک، ہمارا کوئی بھی حال پہچان کے اعتبار سے یہ پہچان نہیں کرواتا کہ ہم مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اللہ کا نبی ماننے والے ہیں اور اپنے رہبر مان کر ان کی اقتدا اور اتباع کرنے والے ہیں. کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی جگہ پر ہماری اپنی شناخت اسلام کی نہیں ہے. پہلے معائنہ کرے اسلام کے اعتبار سے آدمی اپنے جسم پر، آدمی کے جسم پر سر ہے، سر کے اوپر ٹوپی ہے. ٹوپی اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک علامت ہے. اہل اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس کا نشان ہے. آج دیکھیے ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو اس ٹوپی کا اہتمام کرتے ہیں. شریعت کی تعلیم یہ ہے شعار کو اپنا ہے، ٹوپی کو پہنے. ہم ذرا غور کریں دیکھیں کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو شعار سمجھتے ہوئے، علامت سمجھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ٹوپی پہننے کا اہتمام کرتے ہیں. اب تو ماڈرن زمانے کی ہوا لگی ہے، لہذا پہلے تو ٹوپی عام حالات میں نکال دی، اب نماز کے وقت بھی ٹوپی کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا جاتا. جو شعار تھا مسجد کے بعد جو شعار تھا مسجد کے اندر بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں.
موٹی موٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے کرنی ہے. ٹوپی سے ذرا نیچے آئے گی، سر کے بال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کا عمل ہے کہ آپ ہمیشہ ٹوپی استعمال کرتے ہیں. آپ کو بغیر ٹوپی کے نہیں دیکھا گیا. ہم آپ کے امتی ہیں، اکثر و بیشتر ٹوپی نہیں پہنتے ہیں. دیکھو امتی ہے نبی کے اور مخالفت ہے نبی کے طریقے کی. سر کے بال کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر بال رکھے ہیں. حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر آپ سے عادت کرانا مثالی ہے، لیکن عام طور پر آپ نے بال رکھے. اور بال رکھنے کے بعد بال رکھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا ہے. پورے سر پر بال رکھو، پورے سر کے بال ہٹاؤ. چاہے کٹانے کے بعد چھوڑ دیں پورے سر کے بعد یہ صاف ہونا چاہیے. چاہے مشین لگا دو، چاہے حالت کرو، سر جائے. آپ کی تعلیم یہ ہے بال کے کچھ سر کے کچھ حصے پر بال کو بڑا رکھنا، کچھ پر چھوٹا رکھنا. جیسے آج کل فیشن ہے بال کو سائڈ سے ڈھونڈوا دینا اور سر پر بال رکھنا، نبی کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں، آپ کو پسند بھی نہیں ہے. ہم آپ کے اوپر بھی ہے، ہم نے اپنا بھی اس کو جو دیکھو ٹوپی پہننے کے بعد میں جو نبی کا طریقہ ہے اس کو چھوڑا. کہتے ہیں مسلمان ہیں. بال رکھنے کے اعتبار سے وہ طریقہ اختیار ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ماشاء اللہ مسلمان ہے. مخالفت میں بتا رہا ہوں، اپنے عمل سے ہم اسلام کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں. آنکھ کمانے کی ہے، تعلیمات نبوی بتاتی ہے آنکھوں کو جائز جگہ پر استعمال کرو. ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنا جائز جگہ پر استعمال کرتے ہیں. زبان کو بتایا صحیح جگہ پر استعمال کرو. دیکھو ہم زبان کو کتنا صحیح استعمال کرتے ہیں. بدنظری کا کون سا موقع ہے جو ہمیں ملا اور ہم نے چھوڑ دیا؟ ایک بھی موقع ایسا ہو کہ ہمیں بدنظری کا موقع ملا اور اس عنوان پر کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، میں نے نظر کو بتایا. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کچھ اور ہے، مسلمان کے آنکھ کا استعمال کچھ اور ہے. زبان کے بارے میں تعلیم یہ ہے زبان کی حفاظت کرو. اگر استعمال کرو تو اللہ کی تلاوت، بیان کی تلاوت میں، احادیث کی پڑھنے میں، کتابوں کے پڑھنے میں، جائز باتوں کے کہنے میں. اور ہمارا کام جھوٹ اس سے نکالتے ہیں، غیبت اس سے کرتے ہیں، چغلی اس سے کرتے ہیں، آپس میں جو بھائیوں کو اس سے لڑاتے ہیں، مرد کو طیش میں آ کر طلاق اس سے دلواتے ہیں، خاندان میں جھگڑے اس سے کرواتے ہیں، ہر عزت والے کو ذلیل اس سے کرتے ہیں. زبان کا استعمال شریعت نے اور بتایا، مسلمان اس کا استعمال کر رہا ہے. کان سے جہاں بری بات نہ سنو، مسلمان اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں. بہت بڑا المیہ یہ ہے آدمی کتنی ہی فحاشیت میں، کتنے ہی گناہوں میں ڈوب جائے، لیکن دین کی بات کے سننے کا جذبہ ہے، سننے کا اہتمام ہے، ادب احترام کے ساتھ سنتا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو ہدایت ملے گی. آج دین کی بات سننے کا مزاج نہیں ہے، دین کی بات سننا پسند نہیں ہے. کیوں؟ آج پر بڑے بڑے اکابر کے بیان سن رہے ہیں، ہم نے سن کر کیا کریں گے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی احادیث کو، اللہ کے کلام کو کان کی تدریج کے طور پر سنو، ہدایت نہیں ملے گی. اس قرآن کو بخاری مکہ نے نہیں سنا تھا، منافقین مدینہ نے نہیں سنا تھا. اور جب ادب احترام کے ساتھ یا طلب کے ساتھ یا غور و فکر کی نیت سے کافر بھی سنے گا، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے ہمارا نام پڑھائیں گے. حضرت عمر نے کفر کی حالت میں سنا، لیکن غور سے سنا، فکر کیا، اللہ نے اس کو ہدایت کر دیا. آج ہمارا ہدایت
کی بات سننا نہیں ہے، سننے ہی کا جذبہ نہیں ہے تو میرے بھائی قبول کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، اور قبول کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق کیسے ہوگی؟ ہم لوگوں میں جہالت زیادہ ہے. جب ہمارے سامنے دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، نہیں ہماری سمجھ سے بات ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنی چلائیں اور بالکل تیز جانا ہے. دنیا کے اوپر ہوا نہیں لگے گا، تو عام بندوں کی تب پتہ چلے گا کہ ہوا لگی یا نہیں لگی، اور کون سی ہوا لگی تھی کون سی ہوا نہیں لگی. اپنے آپ کو محتاج بناؤ، اپنے آپ کو تابع بناؤ، اور یہ طے کرو ہم جاہل ہیں، ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہمارے اندر شریعت کی تعلیم نہیں ہے. شریعت کی تعلیم سے ہی جو ہمارے کانوں میں پڑے گی ہم اس کو قبول کریں گے، چاہے ہمارا عمل اس کے خلاف ہو، چاہے ہماری طبیعت اس کے خلاف ہو، چاہے ہمارا ماحول اس کے خلاف ہو، چاہے ہمارا معاشرہ اس کے خلاف ہو. دین کی بات ہے اس کو قبول کریں گے. ہدایت میرے بھائی اس کو ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن انسانیت کی بات کو اگر کسی نے غلط ارادے سے عمل نہ کرنے کی نیت سے، ٹھکرانے کی نیت سے، قبول نہ کرنے کی نیت سے سنا، ہدایت اس کو نہیں ملی. اور جس نے اچھی نیت سے سنا، ہدایت سے وہ مالامال ہو گیا. ہمارے یہاں بات بہت نہیں چلیے مجھے یاد ہے. مثال کے طور پر یہ ہماری مسائل ہیں، ہمارے مقامی ہیں، ہماری سنستھائیں ہیں. عام طور پر جب بات ہوتی ہے کہ سنستھا میں کون آئے گا تو دیکھو اسلام کی تعلیم کیا ہے اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کا رہ کیا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے ایک مسجد، ایک مکتب، مسلمانوں کے اوقات، وہ ایسا آدمی اس کا عہد ہے جو مسلمان ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، امانتدار ہو، جس تنظیم میں کام کرنا چاہے اس تنظیم سے متعلق سوجھ بوجھ ہو، شوق اور جذبہ ہو. یہ عہد ہے. یہ کیا اسلام کی تعلیم ہے. مثلا یہ ہمارا محلہ ہے، آج اس محلے کی مسجد ہے، اس مسجد کا ذمہ دار مثال کے طور پر کون ہوگا؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے. اس محلے کے رہنے والے جتنے مسلمان ہیں اس مسلمان میں ان کو حق ہے، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لباس مشاشری ہو، آلوس کی شری ہو، وضا پتہ شری ہو، کھلا گناہ سے بچ رہا ہو، امانتدار ہو، فسق و فجور سے بچ رہا ہو، جس کام کی ذمہ داری اس کی سوچ بوجھ رکھتا ہو اور اس کام میں خدمت کا جذبہ رکھتا ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام نے کہا کہ راجپوتی کا ہونا چاہیے، جمعہ مسجد محلے کا ہی ہونا چاہیے. اسلام نے کہا، اسلام نے کہا کہ اوصاف سے منتسب ہونا چاہیے. اور عام طور پر پورے علاقے میں آ گیا ہے ہماری جماعت نہ ہونا ضروری ہے، ہمارا بھرنا ہونا ضروری ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ جاہلیت اور عصبیت کی تعلیم ہے. عصبیت یہ سکھا ہے، اسلام اس کو نہیں سکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے سفر سے لوٹ رہے تھے. دیکھو عصبیت کی چیز بری چیز ہے، قومیت. ہم بول رہے ہیں ہم راجپور والے ہیں، ہم یہ ہم اسلام کی کوئی آگے نہیں. تقویٰ کی بنیاد ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی بنیاد ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان دنیا کے کونے سے آ رہا ہے، اگر وہ نیک صالح متقی ہے، شریعت نے اس کے جو اوصاف بیان کیے اس اوصاف پر وہ منتسب ہے، اس کو حق ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرے. میں آپ سے پوچھوں، اگر میں راجپور کا باشندہ بڑھا ہوں، مجھ میں وہ اہمیت نہیں ہے، اور میرے ایک مسلمان بھائی پنجاب سے آ کر ہے اس میں اہمیت ہے کہ اس بنیاد پر کہ میں راجپور کا ہوں، اس قوم کا مجھے بنا دیا جائے، غلط ہے. نہیں حرام ہے. ہاں اگر اللہ نے بستی والوں کو، محلے والے کو یہ اوصاف سے مالا مال کیا ہے تو دوسرے محلے والوں کے مقابلے میں ان کو پہلا موقع دیا جائے. یہ برابر ہے، اس میں کوئی ہے. ہر محلے والے
ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اوقاف کی ان چیزوں کی حفاظت کرے، لیکن اہمیت کے ساتھ گاؤں والے ہونے کے ناطے، قوم ہونے کے ناطے، گورا ہونے کے ناطے، شیخ ہونے کے ناطے شریعت میں کوئی اس کی گنجائش نہیں۔ میں کہہ رہا تھا حضرات صحابہ لوٹے پانی کے چشمے پر پانی پی رہے تھے، مہاجر اور انصار صحابی آپس میں کچھ اختلاف کرائے ہوئی اور مہاجری صحابی نے انصاری صحابی کو مار دیا۔ انصاری صحابی نے پکارا یا انصار، اے انصار میری مدد کرو۔ انصار متوجہ ہوئے، مہاجر نے کہا انصار ہے، مہاجر نے کہا یا المہاجرین، مہاجر متوجہ ہوئے۔ کسی نے اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور بتایا کہ مہاجر نے مہاجری کو بلایا اور انصار نے انصاری کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہے یہ بدبودار جملہ ہے، گھن والا جملہ ہے، ناپاک گندا جملہ ہے۔ اسلام عصبیت کی رعایت نہیں کرتا ہے، اسلام تقویٰ کی رعایت کرتا ہے، اسلام عدلیت کی رعایت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو مٹایا، آج اس کو دوبارہ ڈالا ہے۔ اور ہمارا تشخص کیا ہے؟ ہمارا تشخص کیا ہو رہا ہے؟ تشخص گوروں پر نہیں ہے، تشخص شیخ پر نہیں ہے، تشخص عثمانی پر نہیں ہے، تشخص فاروقی پر نہیں ہے، تشخص تقویٰ پر ہے۔ جب نکلا ہوا ہے اور جہالت یہ نہیں کچھ بھی ہو ہمارا ہونا نہیں ہے۔ بات مسجد کی خدمت ہے ہمارا آدمی، مسجد کا امام ہے ہمارا آدمی، مسجد کا متولی ہے ہمارا آدمی، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ میں ان جاہلوں سے کہوں گا اللہ کے واسطے اس حد درمی کو چھوڑو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ علماء کے دشمن نہیں ہے، علماء اگر کوئی بات محبت سے کہتے ہیں تو، اور علماء اگر کوئی بات غصے سے کہتے ہیں، آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے کہتے ہیں، ان کو تمہاری فکریں کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اگر ہم نے دین کی بات کو دین کی بات کہنے والوں سے نہیں سنا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف زبان چلاتی کی، یاد رکھنا تم نے عالم کی مخالفت نہیں کی ہے، تم نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کی، عالم کی مخالفت نہیں کی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ کو ڈھیل دے دیں گے، چھوڑ دیں گے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہوگی۔ اور جب پکڑیں گے تو ایسا پکڑیں گے دین میں دھارے نظر آئے گا۔ لہٰذا یہ عصبیت کے جملے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جاہل ہیں اس بات کو پہلے سوچو، ماسٹر مائنڈ ہے، پیشکش کرو تمہارا ماسٹر مائنڈ کیا؟ ماسٹر مائنڈ جو ماسٹر مائنڈ ہماری زندگی کو برباد کرتا ہے، جو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہمارے آدھوں کو اٹھاتا ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ ایسے ماسٹر مائنڈ پر پیشاب کرنا چاہیے، پاپان کرنا چاہیے۔ ہمیں سمجھ نہیں ہے، عالم سے بات کرے، عالم سے پوچھے بھائی معاملہ یہ ہے، عصبیت کو، خاندانیت کو، علاقائیت کو، محلیت کو، یہ اسلام میں اس کو کوئی حصہ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر مغرب ہونے کے اعتبار سے تخصص ہے تو ہم نے کون سا مغرب کا تخصص رکھا ہے؟ ہمارے 40 سال پہلے دوروں میں جو تقویٰ تھا ہمارے اندر موجود ہے، جو اولاد کی تربیت کا جذبہ تھا ہمارے اندر موجود ہے، جو بیٹی بیویوں کے عزت اور عصمت کی حفاظت کا مسئلہ تھا وہ موجود ہے، جو عدل و انصاف کا معاملہ تھا وہ موجود ہے، جو ہمدردی اور بھائی چارگی کا گن تھا وہ موجود ہے، جو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ تھا وہ موجود ہے۔ اگر یہ چیز موجود نہیں تو بہت تیز آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے عاشق والا ہونا؟ کیا ہوتا ہے محلے والا ہونا؟ کوئی چیز نہیں۔ شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں رہتا ہے، شریعت اسلام کی تعلیم تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک باعث کون ہے؟ اللہ کے نزدیک باعث کون ہے؟ کہ مفتی محبوب کا بولا ہو، دولت شاہ سلمان کی اولاد ہو،
جو حضرت مولانا محمد یوسف دیوان کی اولاد ہو، جو حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب کی اولاد ہو، اللہ وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ستارے ہیں۔ میرے بھائی ہماری اولاد میں کافی نہیں ہے، تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اعلی تقویٰ ہے جو تقویٰ والا ہے۔ تقویٰ نہیں تو کچھ نہیں، تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس ذہنیت کو آج بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس ذہنیت کو بدلتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر آگے کرتا ہوں، مثلا یہ محلہ ہے، اس محلے کی مسجد کی قومیت ہے، اس کو کوئی گاؤں میں کوئی سنسا ہے، گاؤں کی سنسا کی ذمہ داری کا کوئی مسئلہ ہے۔ میرے بھائی اہلیت دونوں میں موجود ہے، جو اصل راجپور کا باشندہ میں رہنے والا ہے اس میں بھی موجود ہے، جو باہر سے مسلمان آیا ہے اس میں بھی موجود ہے، دونوں میں موجود ہے۔ محلے والے کو بڑھا کے بھی گئے گئے کوئی حج کرا ہے، محلے والے بڑھا ہے، لیکن اہلیت تو اور صرف اس بنیاد پر کہ محلے والا ہے کوئی شریعت نہیں دی جاتی، یعنی دوسرا حج ہے اس کو نہ رکھا جائے اور ایمان ہے اس کو رکھا جائے، شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عصبیت کو کاٹنے کے لیے، ایسی کو ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی بھیجے گئے، آج اس کا امت ان کا امتی اسی چیز کو دوبارہ واپس لا رہا ہے۔ میرے بھائی مجھے آگے کرنا ہے، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ ہم لوگوں کا کیا کام ہے، ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، ہمیں خلاف ہوتے ہیں، ہمارے خلاف کون سا بات ہوتے ہیں؟ خلاف کسی کے نہیں، ہم شریعت کے خلاف ہے، شریعت کی بات ہمیں خلاف معصوم ہوتی ہے۔ اگر ہم شریعت کے قابل ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہمارے قابل ہوگی، اہل علم کی باتیں ہمارے موافق ہوگی۔ اگر ہماری زندگی شریعت کے خلاف ہے، قرآن کی باتیں تمہیں الٹی معلوم ہوگی، احادیث کی باتیں تمہیں الٹی معلوم ہوگی، علماء دین کی باتیں تمہیں الٹی معلوم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ کروں گا کہ میرے بھائی اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو علماء ربانی کی عزم و عظمت، قدر و قیمت ہمارے دل میں لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے حوالے ہے اور وہ ڈاکٹر کو اپنا بنسا سمجھتا ہے، ڈاکٹر کے خلاف زبان لگانی کرتا ہے، اس کے شفا کی کوئی امید نہیں۔ یہی علماء ربانی ہیں جو آپ کے ایمان کے محافظ ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ہم کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ علماء ربانی اس کو بتانے والے ہیں۔ اگر ڈاکٹر مریض کے بارے میں ہمیں چپکے سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھائی کو کینسر ہوا ہے، ہم شکریہ ادا کرتا ہے کہ ڈاکٹروں نے پہچان لیا، آپ نے بیماری پہچان لی، اللہ آپ کو جزا کرے۔ اور اگر آدمی میری ایمان کے بارے میں کہتے ہیں تمہیں کینسر ہوا ہے، ایمان ہے تمہارے بھائی کو کینسر ہوا ہے، تو عالم دشمن بن جاتا ہے، وہاں ڈاکٹر خیرخواہ بن جاتا ہے اور یہ عالم دشمن بن جاتا ہے۔ ذرا اپنے ایمان کو خبر لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی بس اس مجلس میں مجھے یہ یاد رکھنا ہے، آدمی اپنے ذہن کو صحیح بنائے، آدمی اپنے ذہن کو حق کو قبول کرنے والا بنائے۔ آپ نے دن کہاں پر بات ہوتی ہے، علماء کا علم سے میں آپ سے آگے جاؤں گا، دنیا میں کون سی چیز اصلی رہی ہے، کون سی چیز اصلی رہی ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ پھل فروٹ اصلی مل رہے ہیں، سبزیاں اصلی مل رہے ہیں، جن جانوروں کو جن گوشت کو ہم کھاتے ہیں وہ اصلی مل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں، اس کو تو ہم نے نہیں چھوڑا یہ اصلی، اور کہتے ہیں کہ تمہیں بغدادی جیسے نہیں ہے، شبلی نعمانی جیسے نہیں ہے۔ میرے بھائی اس دور میں جو علماء ہے حقانی اور ربانی ہے، ہمارے لیے یہی شبلی ہے، یہی نعمانی ہے۔ ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، جھکا دے اور شریعت کی باتوں کو سمجھے، اگر احترام کا باقی رکھے، اپنی زبان کو ان کے خلاف زبان بکواس کرنے سے ہر طریقے کا اپنے آپ کو بچائے۔
اللہ تعالیٰ نے جو باتیں پہلوائی اب تعالیٰ تعالیٰ نے اس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے